اور اس کریکٹر کا نصاب قرآن ہے. اور قرآن کیسے انہوں نے تیار کیا ہے کہ جو وحی آ رہی ہے، جو ہدایت آ رہی ہے، اور اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں سارا نا، تو سورہ تحریم بھی وہاں نازل ہوئی ہے. اب سورہ تحریم کو کس نے پڑھا ہے؟ ذرا میں سمجھوں، میں پھر ذرا بات کو آسان کروں. سورہ تحریم وہاں نازل ہوئی ہے، توبہ وہاں نازل ہوئی ہے، سورہ انفال پھر وہاں نازل ہوئی ہے. اب اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں تو کیسی کیسی ہدایات ہیں. سورہ الحجرات وہاں نازل ہوئی ہے. سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وہاں نازل ہوئی ہے. کوئی ایک ایک چیز پہ نظر ہے، نبی کے اوپر بھی اور نبی کے متبعین امتیوں کے اوپر بھی ایک ایک چیز پہ نظر ہے. لوگ حضور کے حجرے کے باہر آ رہے ہیں، اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں. حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق. اب دیکھیں کیسی نگرانی ہے، اور وہ اس نگرانی کو جذب کر رہے ہیں. انسان تیار ہو رہا ہے کہ میں اس لیول پہ ہوں. میں آپ کا پنجاب کا امیر رہا ہوں، میں تو اس لیول پہ نہیں. لا حول ولا قوت، میں تو اس لیول پہ نہیں. تو ان کے ساتھ نصرت آئی نا، کس بنیاد پہ آئی؟ آپ سمجھ گئے؟ میرے ساتھ نصرت نہیں آئے گی. لما تقولون ما لا تفعلون. بات بالکل سیدھی، بات بالکل سیدھی. یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے. دنیا کی سب سے حساس چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کون سی ہے، تو وہ انسان کا وجود ہے. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زحل، یہ مشتری، یہ نیپچون، کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں، سب بڑی ایزی ہیں. لیکن سب سے سینسٹیو چیز، سب سے پیچیدہ مشینری، اور سب سے اہم جس کے اوپر رب کی بہت توجہ مرکوز ہے، وہ انسانی وجود ہے. اس کی اصلاح کے لیے انبیاء آئے. آسمان کی اصلاح کے لیے کوئی انجینئر نہیں ہے. مشتری اور زحل کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. سب اللہ نے خود بنا رکھا ہے. کیسا بیلنس ہے. چاروں طرف نیلا گنبد کھڑا ہے نا، کیسا بیلنس قائم ہے. بس ایک حکم دیا، کن فیکون، ہو گیا. لیکن یہ انسان ہے جس کے لیے حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کے لیے جبریل، جس کے لیے میکائیل، سارے فرشتے، انسان ہے کہ میری اس پوری کائنات کا دار و مدار اس انسان پہ فوکسڈ. وہ فوکس حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رکھا، تبدیلی نہیں آئی. سب کو مٹا دیا بجز 85 افراد کے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل تعداد کو صاف ستھرا اور مصفہ کر لیا، اور دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دوسرے نقطے میں آپ سے کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. اصل میدان کار انسان
اصل قوت کار انسان، اصل کامیابی انسانی کریکٹر کی تیاری۔ پھر خالد بھی پیدا ہوں گے، پھر طارق بھی پیدا ہوں گے، پھر مالیات کو چلانے والے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی پیدا ہوں گے، اللہ حاضر قیاس، پھر جابر بن حیان بھی آئیں گے، اور پھر بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ پھر ایک قافلہ چل نکلے گا، اس میں سمندری لیڈر بھی ہوں گے، اور اس میں بری اور بحری قوتوں کے مالک جرنیل بھی آئیں گے، اس میں بڑے بڑے حکماء بھی آئیں گے، بڑے بڑے صناع، سب کچھ آئے گا۔ بنیادی چیز ہے۔ اب یہاں ایک تیسری چیز جو سمجھنے والی ہے میرے عزیزوں، کہ انسان کو تیار انسان کر رہا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت ویزا۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، بس میری طرف وحی آتی ہے، اور ہمارے پاس وہ وحی موجود ہے۔ وہاں 23 سال کے عرصے میں تنزیلاً آئی ہے، تدریجاً آئی ہے، اور جیسے آپ نے تربیت کی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورق، ایک ایک دن محفوظ ہے۔ ہمارے پاس وہ یک بارگی آ گئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔